جی ڈاکٹر صاحب جب بھی آپ حکم فرمائیں، بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بس میں آغاز ہوں کرتا کہ حضرین و خواتین، ایک بار پھر ہم آپ سب کے بے پناہ ممنون و مشکور ہیں، اور میں بغیر کسی تمہید کے اب مائک دے رہا ہوں ہمارے ناظم جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ماشاء اللہ۔ فخر ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ ایک دانشور آرے، اور فکری شعور کے مالک ہیں، بے شک بے شک بے شک۔ اور ذرا- ہماری اس اردو فاؤنڈیشن کے اہم ترجمان بھی ہیں۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ۔ ترجمان دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ قمر ہے، اردو فاؤنڈیشن کے قمر ہے ماشاء اللہ۔ بے شک، ماشاء اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، خانوادے کو نظر بد سے بچائے۔ الہی امین، الہی امین۔ میں مائک دے رہا ہوں جناب قمر عابدی صاحب کو کہ آج کی اس درس کی نظامت کی ذمہ داری ادا فرمائیں۔ محترم جا- قمر عابدی صاحب۔ بواز بلند نعرہ صلوات۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، سلام آمین علیکم آمین آمین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جميعا آج 25 مئی 2025 درس نمبر 8 میں آپ سب حضرات کا، مومنین و مومنات کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ اردو فاؤنڈیشن سے یہ کسب علم اور دانش اور حصول برکات اور رحمات کا بشکل درس قرآن، تجوید، احکامات نماز جاری و ساری ہے۔ ہم ماشاء اللہ۔ حجت الاسلام سید ریحان حیدر صاحب قبلہ اور اس اردو فاؤنڈیشن کے بانی و سربراہ ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کے، جن کے عنایات اور عرق ریزی سے یہ ہفتہ وار پروگرام ہر پیر پابندی سے سجایا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آج کے درس میں کے اسپانسر انجینئر تعظیم کاظمی صاحب ہیں، جو اس ماشاء اللہ۔ ماہ کے تمام دروس کی برکات اور رحمات سمیٹے ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیا کہیں گے صاحب۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک درود، اور ان کے مرحومین اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین اور تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الحمد الرحیم، للہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم مالک الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط غیر الذین المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ صل علی محمد و آل محمد۔ میں گزارش کروں گا انجینئر تعظیم کاظمی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل فرمائیں قبل اس کے کہ درس شروع ہوں۔ بواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صل اللہم صل علی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ قبلہ آپ کی اجازت سے بسم اللہ حضور۔ بسم میں اللہ۔ سورہ غاشیہ مکی صورت ہے، میں اس کی جی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة للسعي راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب وموضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله عذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العلی العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ترجمہ اردو میں پیش کرتا ہوں جی۔ بسم اللہ۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بنام خدائے رحمان الرحیم۔ کیا آپ کے پاس ہر چیز پر چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن کچھ چہرے خوار ہوں گے، وہ مصیبت سہ کر تھکے ہوئے ہوں گے، دہکتی آگ میں جھلس رہے ہوں گے، وہ سخت کھولتے ہوئے چشمے سے سیراب کیے جائیں گے، خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے غذا نہ ہوگی جو نہ جسامت بڑھائے نہ بھوک مٹائے۔ اس دن کچھ چہرے شاداب ہوں گے، اپنے عمل پر خوش ہوں گے، بہشت بری میں ہوں گے، وہ وہاں کسی قسم کی بےہودگی نہیں سنیں گے۔ اس دن اس میں رواں چشمے ہوں گے، اس میں اونچی مسند میں ہوں گے اور پیالے رکھے ہوں گے اور ترتیب سے رکھے ہوئے تکیے ہوں گے اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے اٹھایا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے گاڑ دیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے؟ پس آپ نصیحت کرتے رہیں اور آپ فقط نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں۔ البتہ جو منہ موڑے گا اور کفر اختیار کرے گا تو اللہ اسے سب سے بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ انہیں یقیناً ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ان کا حساب لینا یقیناً ہمارے ذمہ ہے۔ اس میں میں دو چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ اس میں ذکر ہوا ہے اونٹ کا۔ کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے؟ اونٹوں کی کچھ ایسی خاصیتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ذکر کیا گیا ہے۔ میں اگر وہ اجازت ہو تو میں وہ چند اس کی خصوصیات بتا دوں۔ اونٹ میں جو خاصیتیں ہیں وہ کسی اور جانور میں نہیں ہے۔ اس کا گوشت، دودھ، سواری، بار برداری۔ نمبر 2، ان تک پیاس، یعنی 10 دن تک 7 اور 10 دن تک پیاس برداشت کرتا ہے، بھوک اس سے زیادہ ہے، اور 7 سے 10 دن تک اس کی پیاس برداشت کرتا ہے، اور اسے صحرائی کشتی بھی کہتے ہیں۔ ایک دن میں طویل مسافت بھی طے کرتا ہے۔ مسافت تھوڑے سے چارے سے سیر ہو جاتا ہے، سخت موسمی حالت کا مقابلہ کر سکتا ہے، ایسا فرمان بردار کہ ایک بچہ بھی پورا قافلہ قابو کر سکتا ہے۔ آپ کی ذمہ داری نصیحت کرنا ہے، ان پر اسلام تھوپنا اور مجبور کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ Thank you۔ اب میں گزارش کروں گا سرکار حجت الاسلام سے کہ وہ اپنا درس شروع فرمائیں۔ بسم اللہ حضور۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا، رب زدنی علما وفہما والحقنی بالصالحین، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کا ہمارا مخرج کے اعتبار سے نون کا مخرج ہے جو مخرج نمبر 10 پر ہے، اور صفحہ نمبر اس کتاب میں 18 پر ہے،
اور انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نون کا مخرج کیسے ادا ہوگا. یہ جو ہماری زبان کی سائڈ سے نوک تک کا حصہ ہے، جو ہماری زبان ہے، تھوڑا سا حصہ تقریباً کوئی 1 انچ کا حصہ آگے کے حصے سے لے کے جو سائڈ کا حصہ ہے، جب یہ ثنایا، رباعی اور انیاب ان 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہاں سے نون ادا ہوتا ہے. یہ آپ نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر دیکھا ہوگا کہ دانتوں کی قسمیں ہیں ثنایا، رباعی، انیاب، زواحق، طواحن. یہ 5-6 قسمیں دانتوں کی ہیں. ان کے الگ الگ نام ہیں اور ان کی وجوہات ہیں کہ ان کے نام کیوں رکھے گئے ہیں. مثال کے طور زواحق کیوں کہتے ہیں؟ زواحق ضحکہ سے ہے، یعنی جب انسان ہنستا ہے تو وہ دانت دکھائی دیتا ہے، بغیر ہنستے ہوئے وہ دانت نہیں دکھائی دے گا. تو یہ ثنایا، رباعی، انیاب، یہ جو بیچوں بیچ دانت ہے، جو رائٹ سائڈ میں جو پہلا دانت ہے، دوسرا دانت ہے، تیسرا دانت ہے، چوتھا دانت ہے، ان کے سب الگ الگ نام ہیں. جب یہ پہلا، دوسرا، تیسرا دانت سے جب ہم نون کو ادا کرتے تو زبان کا جو اگلا حصہ ہمارا ہے اور اس کے سائڈ والا حصہ، یہ ہمارا دانتوں سے اوپر لگتا ہے. جیسے ناصرون، حافظون، یعنی آپ بغیر لگائے وہاں ادا ہی نہیں کر پائیں گے، صحیح سے ادا ہی نہیں ہوگا. ماہرون، خاطئون، نصر من اللہ. تو نون جب بھی ہم ادا کریں گے تو نون ادا کرتے ہوئے ہمارے زبان کا نوکیلا جہاں سے حصہ ہے اور سائڈ کا تقریباً 1 انچ کا حصہ، یہ حصہ دانتوں سے اوپر لگتا ہے، لہٰذا اس کو نون کا مخرج کہا جاتا ہے. آج کے درس میں چونکہ تجوید سے متعلق ایک ہی حرف ہم روزانہ ہر درس میں پڑھتے ہیں تاکہ مومنین کو یاد رہے، تو ہم نے آج نون کو صحیح طریقے سے پرناؤنس بھی کیا. حافظون، قاتلون، ضاربون، نصر من اللہ. تو دیکھیے نصر نون شروع میں آیا، من اللہ نون کے آخر میں آیا. تو اس طریقے سے نون کا مخرج ادا کرتے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. ہماری بحث مسائل کے اعتبار سے ہفتہ گزشتہ جو بحث ہوئی تھی، نوافل کے اوقات کے بارے میں بحث ہوئی تھی اور دوسرے مسائل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے تھے. آج کے جو ہمارے مسائل رہیں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں نماز جو قبلے کے ڈائریکشن میں پڑھنی ہے تو آیا اس میں قبلے کا جو سمت ہے کہلاتا ہے، جو ڈائریکشن ہے، وہ کس اعتبار سے ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آغیون نے اپنے مقلدین کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے اور یہ مسائل شرعیہ روایات اور حدیث کی روشنی میں کس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں. یوں تو خانہ کعبہ کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کئی جگہ پر آیا ہے، اور قبلہ کو موڑنے کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں، فثم وجہ اللہ، یہ یعنی آپ اپنے چہرے کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیجئے. وہ مسجد ذو قبلتین بھی ہے، آپ حضرات زیارت کر کے آئے ہیں، وہاں پہ آپ نے دیکھا، اور انشاءاللہ جو مومنین نے گئے خداوند عالم مسجد ذو قبلتین کی زیارت کرائے، انشاءاللہ جو جا چکے ہیں بار بار زیارت کرائے، انشاءاللہ تعالی وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنا بھی مستحب ہے. کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ قبلے کے سامنے کھڑا ہو کر انسان نماز پڑھے، لیکن جو شخص اس سے دور ہے خانہ کعبہ سے، اگر وہ اس طرح کھڑا ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو کافی ہے. مثلا قبلے کی ایک ڈائریکشن ہے، ایک سمت ہے، ایک طرف ہے، ایک جہت ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں قبلہ اسی سائڈ میں ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو قبلے کی طرف کھڑا ہے. تو لوگوں کا کہنا اس بات پہ اگر صادق آ جاتا ہے تو پھر ہمارا قبلے کی طرف کھڑا ہونا صحیح ہے اور نماز ہماری صحیح ہے. لیکن جو شخص اس سے دور ہے، اگر وہ اس طرح کھڑا ہو کہ لوگ کہیں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو ہمارے لیے کافی ہے. 2 مسئلے، خود خانہ کعبہ میں انسان نماز پڑھ رہا ہے، ایک ہے خانہ کعبہ سے دور جیسے آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، دونوں مسئلے الگ الگ. خانہ کعبہ میں جو نماز پڑھ رہا ہے تو کسی بھی جہت سے نماز پڑھے، خانہ کعبہ اس کے سامنے،
بیچوں بیچ پڑھے، اس کے کسی رکن یمانی کی طرف سے پڑھے، مقام ابراہیم کی طرف سے پڑھے، مقام صفا اور مروہ کے جانب سے پڑھے، جس سمت سے بھی پڑھے گا اس کی نماز صحیح ہے، چونکہ وہ قبلے کے طرف کھڑا۔ لیکن اگر کوئی دور سے پڑھ رہا ہے، آپ جیسے ہم یہاں ہندوستان میں ہیں، آپ وہاں امریکہ وغیرہ میں ہیں، یا کوئی اور کسی ملک سے اگر ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں تو اپنے یہاں سے، اور وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو پہلے مسئلے میں لوگ کہتے ہیں بھائی ہاں اس کا رخ قبلے کی طرف ہے تو نماز ہماری صحیح ہے۔ اور دوسرے کام جو قبلے کی طرف منہ کر کے انجام دینے ضروری ہیں، مثلا حیوانات کو ذبح کرنا، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ لیکن حیوانات کے ذبح کرنے میں ایک مسئلہ آغا سستانی کا جدید مسائل جو ان کے آئے ہیں اس میں میں نے پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ 2 شرطیں مسلمانوں کے یہاں ہیں ذبح کرتے وقت۔ پہلی ہے کہ بسم اللہ پڑھی جائے یعنی تزکیے کے اوپر، اور دوسری جو ہے وہ قبلہ رخ ہو۔ لیکن آغا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ افراد جن کے ہاں قبلے کی شرط نہیں ہے، جیسے بعض برادران اہل سنت ہے، وہ قبلہ کا خیال ذبح کرتے وقت نہیں رکھتے ہیں، لیکن وہ بسم اللہ پڑھتے ہیں یا اللہ کا نام اس کے اوپر لیتے ہیں، اور ان کے نزدیک وہ شرط قبلے والی نہیں ہے، تو بھی ہمارے لیے وہ گوشت حلال ہے، ہم اسے کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم خود ذبح کر رہے ہیں تو کہ ہمارے یہاں شرط ہے بسم اللہ کی اور قبلہ رخ ہونے کی، تو ہمیں جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ کرنا ہے۔ لیکن ان کے یہاں اگر شرط نہیں ہے اور اس نے کافی بسم اللہ کر لیا ہے تو بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ دوسرا مسئلہ، جو شخص کھڑا ہو کر واجب نماز پڑھ رہا ہو، ضروری ہے کہ اس کا سینہ اور پیٹ قبلے کی طرف ہو، یعنی اس طرح سے کھڑا ہوئے کہ اس کا پورا یہ سینے کا حصہ اور پورا پیٹ کا حصہ قبلہ رخ ہو، اس طریقے سے کھڑا ہو، بلکہ اس کا چہرہ قبلے سے بہت زیادہ پھرا ہوا نہ ہو۔ بعض افراد ایسا کہتے ہیں، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ کھڑے تو قبلہ رخ ہیں، سینہ بھی قبلہ رخ ہے، پیٹ بھی ان کا قبلہ رخ ہے، لیکن تھوڑا سا 5% چہرہ اپنا ادھر ادھر کر لیا انہوں نے، فرض کر لیجئے اگر جن لوگوں نے اس طریقے سے اگر کر لیا، تو آغا ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کا چہرہ بھی زیادہ پھرا ہوا قبلے سے نہیں ہو، 1-2% اگر چہرہ ادھر ادھر ہوا ہے تو وہ نماز صحیح ہے، لیکن اگر سینہ اور پیٹ قبلے سے پھرا ہوا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں، یعنی جیسے کہ وہ ایک روز میں نے آپ حضرات کی خدمت میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت میں نے پیش کی تھی جو آپ نے راوی سے بیان کیا تھا کہ مجھے نماز پڑھ کے دکھاؤ، اور اسے نماز پڑھ کے دکھائی تو امام نے کہا تھا کہ تم جب نماز کے لیے تیار ہو جاؤ تو اپنا چہرہ، اپنا سینہ، اپنا پیٹ، اور تکبیر کہتے وقت اپنے ہاتھ اور آپ کے پیروں کے انگوٹھے بھی، پیروں کے حصے جو اگلے ہیں وہ بھی قبلے کے رخ ہونے چاہیے۔ تو یہاں پر مستحب یہ ہے کہ اس کے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں، لیکن انسان کسی مجبوری کی وجہ سے یا موٹاپا زیادہ ہے یا سیدھے بالکل پیر نہیں رکھ پا رہا ہے اور اس کے پیروں کی جو انگوٹھے تھوڑے بہت داہری طرف یا بائیں طرف کو مڑے ہوئے ہیں تو اس کی نماز صحیح ہے، چونکہ احتیاط مستحب ہے کہ انگوٹھوں کو قبلے کے رخ کیا جائے، واجبات میں سے نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم سیدھے سیدھے اپنے پیروں کی انگلیوں کو بھی، انگوٹھوں کو بھی قبلے کی جانب رکھیں۔ 2 مسئلے ہو گئے۔ جس شخص کو بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، اب یہ مسئلہ آ گیا، جو شخص بیٹھ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کا سینہ اور پیٹ نماز کے وقت قبلے کی طرف ہو، یعنی اس انسان کے لیے بھی وہی شرط ہے جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، بلکہ اس کا چہرہ بھی قبلے سے زیادہ پھرا ہوا نہ ہو، اس کا یہ حصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور پیٹ نماز کا قبلے کی جانب ہو، بلکہ اس کا چہرہ بھی قبلے سے بہت زیادہ پھرا ہوا نہ ہو۔ جو کھڑے ہو کے شرائط ہیں وہی بیٹھ کر کے شرائط ہیں۔ ہم میں ایک مسئلہ یہاں، اب چونکہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کا آیا، آج کل ہمارے یہاں یا زیادہ جو ہے وہ پرابلمس آ رہی ہیں کہ بعض افراد جو ہیں وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتے کسی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے، تو ان کے لیے شرعی مسئلہ کیا ہے، یعنی وہ کتنا بیٹھ سکتے ہیں، کتنا کھڑے ہو سکتے ہیں، کتنا جھک سکتے ہیں، کتنا سجدے میں جا سکتے ہیں۔
تو ان تمام مسائل میں آخری حدوں تک جتنا جھک سکتا ہو آدمی رکوع کے لیے، آخری حدوں تک جتنا جھک سکتا ہو سجدے کے لیے، اتنا جھکے گا۔ مثال کے طور پر ہر ایک انسان کی ذمہ داری ایک جیسی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے جو رکوع کی حالت میں اتنا جھکتا ہے کہ بس وہ اپنا سینہ اور سر ہی جھکا سکتا ہے، ایک آدمی اتنا ہے کہ نہیں، سینہ اور سر سے زیادہ کافی جھکا سکتا، پیٹ کی طرف اس کا سر حالت رکوع میں جا سکتا ہے۔ تو یہ جو دوسرا آدمی ہے اس پہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ اسی حالت میں یعنی غالباً پیٹ کی طرف جو ہے وہ اپنے چہرے کو جھکائے، پہلے والے کی طرح وہ اس کی رس نہ کرے کہ اس نے اتنا جھکایا، کیونکہ اس کا وظیفہ اتنا ہی ہے، ہمارا وظیفہ اس سے زیادہ کا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سینٹروں میں یا مسجدوں میں یا امام بارگاہوں میں ٹیبل پڑے رہتے ہیں سجدہ کرنے کے لیے، اس پہ لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو سب کا وظیفہ ایک جیسا نہیں ہوتے، ایک ہی برابر کے ہوتے ہیں۔ مطلب فرض کریے 30 انچ کے اوپر، 20 انچ کے اوپر، 36 انچ کے اوپر، یا جتنی ٹیبل ہوتی ہے تو سب کے لیے، تو سب کی ذمہ داری ایک جیسی نہیں ہے، بہت سے افراد اس سے زیادہ جھک سکتے ہیں، تو لہذا ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، جتنا ممکن ہو ہم جھک جائیں تاکہ ہماری عبادت صحیح معنی میں ہو جائے۔ ایک درود شریف پڑھ لیجئے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب اس کے بعد کا مسئلہ یہ بیٹھنے کا مسئلہ تھا، اب یہ لیٹنے کا مسئلہ ہے۔ جو شخص بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکے تو ضروری ہے کہ پہلو کے بل یوں لیٹے کہ اس کے بدن کا اگلا حصہ قبلے کی طرف ہو۔ اگر کوئی لیٹ رہا ہے تو کروٹ سے لیٹے، اس طریقے سے، یعنی جیسے سونے میں مستحب ہے کہ جب آدمی سوئے تو اپنا داہنے ہاتھ کی ہتھیلی داہنے رخسار کے نیچے رکھے اور اس کا منہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، یہ مستحبات میں سے ہے سونے کے۔ تو اس طریقے سے لیٹے جس طریقے سے نماز پڑھے گا لیٹنے والا، جس طریقے سے اس کو بتایا گیا ہے لیٹنے میں، یعنی اس کا سینہ، اس کا شکم کا حصہ، اس کا چہرہ ماشاء قبلے کی اللہ طرف ہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور وہ داہنی طرف جو ہے، آپ مجھ سے مخاطب ہیں یا کہیں اور ہیں؟ نہیں، آپ ہی سے مخاطب ہے۔ آپ ہی سے مخاطب، ماشاء اللہ سے بے بیچ شک۔ میں ایک دم سے تو میں نے سوچا کہیں آپ جو ہے، خیر ایک درود پڑھیں محمد والے اللہم صلی صلی علی اللہ محمد محمد۔ تو جو لیٹ کر نماز پڑھے اس کا حصہ جو ہے وہ سینہ، شکم اور چہرہ قبلے ہی کی رخ ہونا چاہیے، اور جب تک دائیں پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھنا ممکن ہے ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر بائیں پہلو کے بل لیٹ کر نماز نہ پڑھے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر وہ بائیں پہلو کے بل لیٹے گا تو اس کی ڈائریکشن بدل جائے گی، چونکہ اگر وہ داہنی طرف لیٹ رہا تھا فرض کر لیجئے تو سر دوسری طرف تھا، بائیں طرف لیٹے گا تو سر دوسری طرف ہو جائے گا۔ تو جب تک ممکن ہے کہ داہنی طرف اپنا بل کر سکتا ہے قبلے کی طرف تو داہنی طرف لیٹے، اور اگر مجبوری آ گئی ہے تو پھر وہ بائیں طرف لیٹے گا، اور بائیں طرف جب لیٹے گا تو بھی اس کا چہرہ، اس کا سینہ، اس کا شکم جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوگا، جب ہی اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اگر یہ دونوں صورتیں ممکن نہ ہوں، نہ بیچارہ داہنی طرف لیٹ پا رہا ہے، ایک مجبوری ہے، فرض کر لیجئے اس کو جو ہے وہ سرنگ لگی ہوئی ہے، گلوکوز چڑھ رہا ہے، یا حالت مجبوری میں چت لیٹا ہوا کمر کی طرف لیٹا ہے، تو کہتے ہیں اگر یہ دونوں صورتیں اس کے لیے ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ پشت کے بل یوں لیٹے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلے کی طرف ہوں، جسے کہتے ہیں اردو زبان میں چت لیٹنا، یعنی پورا بدن جو کمر کا حصہ ہے، اس کا سرین ہے، کمر کا حصہ ہے، یہ بالکل ایسے لیٹے گا سپاٹ، اور اس کے جو پاؤں کے جو تلوے ہیں، یہ حصہ پاؤں کا، یہ اس طریقے سے قبلے کی طرف ہوگا تاکہ اس کی نماز، لیٹے ہوئے کی نماز صحیح ہو جائے، جس کا جو بھی وظیفہ ہوگا۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے نماز احتیاط، بھولا ہوا سجدہ اور بھولا ہوا تشہد قبلے کی طرف منہ کر کے ادا کرنا ضروری ہے، یعنی جو نماز کے شرائط ہیں وہی ہمیں بھولے ہوئے اجزاء کے شرائط بھی ہے، اور احتیاط مستحب کی بنیاد پر سجدہ سہو بھی قبلے کی طرف منہ کر کے ادا کرنا چاہیے۔ اب یہ بات جو انہوں نے کہی ہے
کہ سجدہ سہو جو ہے ہمارے اردو زبان میں زیادہ سجدہ سہو کہتے ہیں، لیکن بہرحال لفظ سجدہ سہو ہے. لیکن چلیے کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے، ہماری تو نیت یہ ہے کہ ہم کیا پیش کرنے جا رہے ہیں. یہ جو سجدہ سہو ہے، اگر وہ یہ جس بات کو جو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط مستحب کی بنا پر سجدہ سہو بھی قبلے کی طرف منہ کر کے ادا کرے، یعنی احتیاط مستحب تو چھوڑی جا سکتی ہے، کیونکہ احتیاط مستحب کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مستحب کام ہے. یعنی ہم سجدہ سہو اگر فرض کر لیجئے، ہو سکتا ہے اس مقامات کے لیے ہو کہ انسان نے نماز پڑھی اور وہ بھول گیا کہ اس پہ سجدہ سہو واجب تھا، اور بعد میں کہیں یاد آیا اور اس کے لیے امکان نہ ہو کہ وہ قبلے کی طرف کرے، تو پھر وہ سجدہ سہو جہاں اسے یاد آیا ہے وہ اگر قبلے سے رخ کر کے بھی سجدہ سہو کرے گا تو انشاءاللہ ان کی بنیاد پر وہ سجدہ سہو ہوگا، صحیح ہوگا، کیونکہ احتیاط مستحب کی بنیاد پر سجدہ سہو بھی قبلے کی طرف منہ کر کے ادا کرنا چاہیے. ورنہ آقا کہتے احتیاط واجب ہے، یا جس طریقے سے اوپر کہا کہ ضروری ہے، وہ اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ ضروری ہے. مستحب نماز راستہ چلتے ہوئے سواری کی حالت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، جو میں نے ایک دن اور یہ ڈسکس کیا تھا اس مسئلے کو. اور اگر انسان ان دونوں حالتوں میں مستحب نماز پڑھے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو. مثلا ایک آدمی ڈرائیو کر رہا، کہیں جا رہا، اس نے نماز شب نہیں پڑھی، گھر سے نکلا ہے، وہ جاب ارلی مارننگ ہے، تو اب کوئی بات نہیں، اسٹیئرنگ پہ اپنے گاڑی چلا رہا ہے اور اشاروں میں نماز مستحب پڑھ رہا، چلتے پھرتے نماز مستحب، نماز شب وغیرہ ہو سکتی ہے، کوئی شرعی اشکال نہیں ہے. تو اس کے اندر چلتے پھرتے یا قبلے سے اگر اس کا منہ بھی پھرا ہوا ہے تو کوئی شرعی اشکال اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، اس میں قبلے کی شرط ہی ہے. لیکن اگر سارے شرائط اس پہ پائے جا رہے ہیں تو پھر اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ قبلے ہی کے رخ نماز پڑھے. لیکن یہ اس حالت میں دیکھیے اس میں مسئلہ کیا ہے، خدا بند عالم یہ چاہتا میرا بندہ مجھ سے کسی بھی حال میں غافل نہ رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے اصل میں مسئلہ کہ پروردگار یہ چاہتا ہے میرا بندہ کہ ٹھیک ہے واجب کی تو ہم نے شرط لگا دی، لیکن چلیے مستحب کی شرط لگا دیتے ہیں تاکہ یہ بندہ حالت اختیاری میں بھی، اور جب وہ حالت اضطراری ہوگی اس کی، مطلب ایسے حالات میں ہوگا، کہیں جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تو بھی اگر عبادت کرنا چاہے گا تو عبادت سے غافل نہ رہے، وہ نماز تک اشاروں میں پڑھ سکتا ہے اور چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو شخص نماز پڑھنا چاہے تو ضروری ہے کہ قبلے کی سمت کا، ڈائریکشن کا تعین کرنے کے لیے کوشش کرے، تاکہ قبلے کے سمت کے بارے میں یقین یا ایسی کیفیت جو یقین کے حکم میں ہو، مثلا دو عادل گواہی دیں یا تو کہ بھئی قبلہ اس طرف ہے، یا آج کل کے اعتبار سے ٹیکنالوجی جو چل رہی ہے اور اس پہ غلط نہیں ہوتی ہے، اس پہ بھی وہ یقین کر سکتا ہے، یا اسی جیسی کوئی اور چیز اس کے لیے حاصل ہو جائے تو بس اس کے لیے کافی ہے. یا مسجد کی محراب اس دیکھ لے کہ قبلہ رخ اس طرف ہے، یا اس کے ذہن میں آ جائے کہ بھی مسجد کی محراب اس گلی میں اس سائیڈ میں ہے تو لہذا قبلہ اس طرف ہے. یا قبر ہے، مومن مسلمانوں کی قبریں ہیں جو کہ قبلہ رخ دفن کرتے ہیں، مسلمانوں کی قبروں کے ذریعے سے پتہ لگا سکتا ہے کہ قبلہ کی طرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں. حتیٰ کہ دیکھیں یہ مسئلہ بھی عجیب ہے، واقعا شریعت پہ قربان ہونے کا دل چاہتا، کتنا ایزی بنایا ہے اللہ نے شریعت کو. حتیٰ کہ اگر کسی ایسے فاسق یا کافر کے کہنے پر جو سائنسی قواعد کے ذریعے سے قبلے کا رخ پہچانتا ہو، قبلے کے بارے میں گمان پیدا کرے تو یہ بھی کافی ہے. آج کل کمپاس سے چل رہے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو گوگل پہ سرچ مارتے ہیں قبلے کی ڈائریکشن مل جاتی. کہتے ہیں آغا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی اگر بنایا ہے اور ان کی طرف بھی اگر ہمیں گمان ہو جائے کہ ہاں یہ صحیح ہے تو ان پر بھی ہم اعتبار کر سکتے ہیں. وقت تو زیادہ ہو گیا لیکن دو تین چھوٹے سے مسئلے اجازت چاہتا ہوں تاکہ اس بارے میں بحث ہو جائے. جہاں ہمارا گمان ہو کہ قبلہ ادھر ہے ہم ادھر نماز پڑھ سکتے ہیں. گمان سے زیادہ اگر دوسرا کوئی مسئلہ ہو، قوی مسئلہ ہو، تو ہمیں اسے قوی مسئلے کی طرف دیکھنا ہے. قوی مسئلہ کیا؟ گمان ہے کہ قبلہ یہاں ہے لیکن چار مومنین گواہی دے رہے ہیں نہیں بھائی تھوڑا سا رائٹ سائڈ میں یا لیفٹ سائڈ میں، تو ہمیں پھر ان مومنین کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے. اگر کسی کے پاس قبلے کا رخ معین کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو یا کوشش کے باوجود اس کا گمان کسی ایک طرف نہ جاتا ہو تو اس کا کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کافی ہے.
یعنی اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کس طرح نماز پڑھیں، فلائٹ میں ہے، ٹرین میں ہے، سفر میں ہے، لیکن نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، تو کسی ایک طرف بھی اگر وہ منہ کر کے نماز پڑھ لے گا تو خدا عالم اس کی عبادت کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت وسیع ہو، زیادہ نماز کا وقت ہے، تو چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، یعنی 4 بار نماز پڑھ لے، یہ اور اس کے لیے افضل ہے، بہتر ہے، احتیاط مستحب ہے۔ لیکن پہلے گمان میں جدھر اسے گمان ہو جائے یا جدھر اس کا دل چاہے وہ اللہ کی عبادت کر لے گا۔ اگر حالات اسے پتہ نہیں چلے، اللہ انشاءاللہ اس کی عبادت کو قبول فرمائے گا۔ خدا عالم بندے سے اطاعت چاہتا ہے، جبر نہیں چاہتا۔ لہذا اس نے تمام وسائل، تمام راستے ہمارے لیے کھول دیے۔ اگر کسی شخص کو یہ گمان ہو کہ قبلہ 2 میں سے ایک طرف ہے تو ضروری ہے کہ دونوں طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ مطلب سوچنے لگا یار اس سائیڈ میں قبلہ ہے، دوسرا کہنے لگا شاید اس سائیڈ، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ دونوں طرف نماز پڑھے گا، اس کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، جو شخص کئی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، اگر وہ ایسی 2 نمازیں پڑھنا چاہے جو ظہر اور عصر کی ہوں یا مغرب اور عشاء کی طرح کی نمازیں ہوں، تو ایک کے بعد دیگریں پڑھنی ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر جو ظہر اور عصر کی طرح یک کے بعد دیگری پڑھنا ضروری اس کے لیے ہے کہ دیکھیے، وہ بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ کام کرے کہ پہلے ظہر کی سائڈ میں پڑھ لے، پھر ظہر کی اس سائڈ میں پڑھ لے، پھر عصر کی سائڈ میں پڑھ لے، پھر عصر کی سائڈ میں پڑھ لے، تاکہ دونوں طرف آپ اس مسئلے کی باریکی دیکھیے ذرا سا کیا ہے، چونکہ نماز میں ترتیب ہے۔ نماز میں ترتیب کیا ہے کہ بھائی ہمیں ظہر کے بعد عصر کی پڑھنی ہے، تو اب لہٰذا ہمیشہ کے 2 سمت میں، 2 ڈائریکشن میں، تو ہم نے ایک بار ادھر ظہر کی پڑھ لی، ایک بار ادھر ظہر کی پڑھ لی، ایک بار ہم نے ادھر عصر کی پڑھ لی، ایک بار ہم نے ادھر عصر کی پڑھ لی، تو ان دونوں میں سے کوئی سی ایک تو صحیح ہے۔ تو اس ترتیب کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ آخری مسئلہ آج کا، جس شخص کو قبلے کی سمت کا یقین نہ ہو، اگر وہ نماز کے علاوہ کوئی ایسا کام کرنا چاہے جو قبلے کی طرف منہ کر کے کرنا ضروری ہو، مثلا اگر وہ کوئی حیوان ذبح کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گمان پر عمل کر لے۔ جو اس کو ایک گمان پیدا ہو رہا ہے، سوچ رہا ہے، مطلب کہنے لگا میرا سائنس یہ کہہ رہا میں ایسے کر لوں، اور گمان پیدا کرنا ممکن نہ ہو، تو جس طرف منہ کر کے وہ کام انجام دے دے گا وہ درست ہوگا۔ وہی بات آ گئی نا قبلے کے ذبح والی جو میں نے شروع میں بتائی تھی۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ میں بھی اپنی طرف سے ایک بار سورہ الحمد اور سورہ فاتحہ کی گزارش کرتا ہوں ہمارے محترم جناب انجینئر تعظیم صاحب کے مرحومین کے لیے، اور آپ نے سبھی کو مرحومین کے لیے پڑھ کر کے بخش دیجیے، تاکہ آج کی اس محفل اور مجلس اور اس درس کا ثواب مرحومین کو پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہ صمد، بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم، اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہ صمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج۔ اللہ تھوڑا سا طولانی ہو گیا درس، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن سوالات لے سکیں گے آج؟ جی سوالات نہیں لے نہیں، سکیں گے آپ؟ میں حاضر ہوں، میرے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ حضرات میں کوئی مولانا رضوی صاحب ہاتھ اٹھائے ہیں جی، پہلے، بسم اللہ، بسم اللہ، شبیر صاحب، بسم اللہ، شبیر جی رضوی بسم صاحب، شبیر صاحب، بسم اللہ، بسم جزاک اللہ۔ اللہ علامہ چلیں، صاحب، ہاں، جزاک اللہ، ٹھیک۔ ماشاء اللہ۔ انہیں بھی پنچ کیجئے تاکہ میں انہیں کی زیارت کر سکوں۔ بسم اللہ۔ وہ ہیں ہیں مگر No, Khamar, thank you so much. I don't have any questions at this time. اوکے اوکے، مسئلہ نہیں، Thank you so much. اوکے جی انشاءاللہ۔ اور کوئی مومن؟ پھر کبھی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، مسئلہ نہیں۔ اور کسی مومن کا کوئی مسئلہ؟ مظفر جعفری صاحب ہیں۔ جی بسم اللہ۔ ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ نے بتلایا کہ ماشاءاللہ نماز شب کا نام ہی نماز شب ہے، تو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ جی تو سوال یہ ہے آپ سے کہ
جیسے کہ ہم نے اگر عشاء کے بعد دو اس کے رکن پڑھ لیے، دو رکعت کر کے 2 بار، تو کیا اس کے بعد گیپ اگر ہو جائے اور باقی بعد میں تا پڑھیں تو کوئی حرج ہے یا؟ ہاں اس میں جی اس میں موالات کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسے آپ نے 2 رکعت پڑھ لی، آپ 2 تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لیے، اس کی تھوڑی دیر بعد 2 پڑھ لیے، ان میں موالات نہیں ہے، یعنی ایک کے بعد ایک نہیں ہے. اچھا فرض کر لیے 8 رکعت آپ نے عشاء کے بعد پڑھ رائٹ. لی، 3 رکعت رہ گئی، آپ طلوع فجر سے پہلے پڑھ لیجئے، اس اچھا، میں کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. اس میں جی مطلب ثواب وہی ثواب وہ ملے. اب ماشاء دیکھیے ثواب کا جہاں تک تعلق ہے یہ دست خدا میں ہے، بے شک. لیکن ہم نے اپنا وظیفہ پورا کیا، اب اللہ کا وظیفہ ہے وہ ہمیں کیسے نوازتا ہے سبحان اس کی اللہ. مرضی. جی الحمدللہ. لیکن بہرحال شریعت کی اجازت. شکریہ. قاسم السلام صاحب. جی السلام علیکم مولانا صاحب. مجھے قبلہ وعلیکم رخ سے السلام. ایک مسئلہ یہ پتہ کرنا ہے کہ جیسے قربانی ابھی ہوگی تو ہمارے یہاں جو مذبح خانے بنے ہوتے ہیں تو وہاں جانور کو لے جا کے وہ لٹاتے ہیں، اس میں وہ اس چیز کا بعض دفعہ خیال نہیں کرتے کہ قبلہ رخ جانور ہوگا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم ایسے جگہ جاتے ہیں، وہ گاؤں دیہات ہیں اور وہاں ہمارا فون کا سگنل صحیح نہیں آ رہا ہے، کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں کر رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قبرستان، کیونکہ مسلمان ملک نہیں ہے کہ قبرستان سے یا مسجد سے ہم پتہ کریں قبلہ ڈائریکشن. تو جانور کو، بکرے کو ہم ذبح کریں اگر کسی بھی سمت لٹا کے اور اس پہ تکبیر پڑھ کے، تو وہ قربانی صحیح ہو جاتی ہے اس طریقے جی سے؟ آغا سستانی کے نزدیک بالکل صحیح ہے، چونکہ بسم اللہ پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور کم سے کم سن رائز سن سیٹ کے ذریعے سے بھی پتہ لگا سکتے ہیں، یا مون سائڈ کے ذریعے سے ہی پتہ لگا سکتے ہیں کہ قبلہ رخ کس طرف ہوگا. بہت چلیے نیٹ ورک تو وہاں کام نہیں کر رہا ہے، لیکن ہم جس طرف بھی گھمائیں، چونکہ قبلے کی شرط جو ہے ہمارے یہاں لازم اور ضروری بر بنائے احتیاط ہے. لیکن اگر ایسے حالات ہیں کہ جہاں پہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہو، تو جدھر تھوڑا سا بھی گمان ہوا ہے ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ ہمارے لیے حلال ہے. بہت بہت شکریہ. جی الحمدللہ. جی الحمد للہ. قبلہ ایک سوال ہے، بسم سجدہ اللہ. واجب، قرآنی سجدہ واجب، تو اس جی کی سمت ضروری ہے؟ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، آپ جس رخ بھی سجدہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اس رخ کر سکتے ہیں، اس میں حتیٰ وضو غسل ان تمام چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی کوئی انسان اگر قرآن کی تلاوت کر رہا بغیر وضو کے پڑھ رہا اور سجدہ واجب آ گیا تو اس میں وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس سجدہ کرنا، اس پہ سجدہ گاہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف پیشانی رکھ دیں کسی بھی شے کے اوپر جو پاک ہے تو ہمارا سجدہ صحیح ہے. ماشاء اچھا. جی ایک سوال مولانا صاحب اور بسم اللہ. ہے کہ آپ نے ابھی بتلایا کہ قربانی میں بسم اللہ جی کہنا واجب ہے، تو کیا کلمہ پڑھنا قربانی میں واجب نہیں ہے؟ نہیں کلمہ نہیں، اللہ. صرف یہ ہے بسم اللہ و باللہ، بس بسم اللہ. خالی یہ بس 2 لفظ، بلکہ ایک لفظ بھی کافی، بسم اللہ یا اللہ اکبر بھی کہا، چونکہ بھائی اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم نے اس وقت اللہ کو یاد کیا ہے. بہت سے افراد جو ہیں جیسے برادران اہل سنت وہ کلمہ پڑھتے ہیں، رائٹ. بعض افراد اہل سنت جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. میں نے سلاٹر ہاؤس میں یا انڈیا میں جا کر کے دیکھا ان کو ذبح کرتے ہوئے. میں آگے سستانی کی ایک ٹیم آئی تھی ذبیحہ کے متعلق، تو مجھ سے رابطہ ہوا تھا یا انڈیا میں، تو میں کچھ سلاٹر ہاؤس میں گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا تو ان کے دیوبند کے جو علماء ہیں وہ باقاعدہ 2 مولوی شریعت میں ہوتی، انہوں نے ہمیں اور کرایا، اور وہ جو مشینری ہے ان کی، جب جانور اس کے اندر رکھتے ہیں تو وہ آٹومیٹک ایسے گرتا جو وہ قبلہ ہی رخ گرتا ہے باقاعدہ. یعنی انہوں نے سسٹم ہی ایسا بنایا، اور اس کا جو حصہ گلا ہے وہ بھی قبلہ رخ ہوتا ہے، اور وہ بس پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. تو اتنا ہمارے لیے کافی ہے بس. اب وہ مستحبات الگ ہیں حضور، جیسے قربانی کی ایک اپنی ایک دعا ہے، جیسے قربانی کی دعا پڑھ کے وہ مستحبات میں سے، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر پہ قربانی ہماری کافی ہے. کافی ہے. شکریہ، جی بہت بہت شکریہ. جی جی ماشاء اللہ. کوئی اور سوالات ہیں؟ اور آپ گزشتہ دروس سے بھی جو بھی سوالات ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں جو کور کر چکے ہیں قبلہ نے. اگر کسی کے پاس سوال نہیں ہے تو پھر ہم اجازت چاہتے ہیں. سرکار بہت بہت شکریہ آپ کا. دعاؤں میں یاد فرمائیے گا ماشاءاللہ، جزاک انشاءاللہ. اللہ، اللہ جزاک تعالیٰ بہت آپ شکریہ. رات کو خوش رکھے. اللہم صلی علی محمد کو دور رکھنے کا. ہم ڈاکٹر انجینئر تعظیم صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے پورا جو ہے مہینہ ان دروس کی کچھ ذمہ داریاں لی اپنے اوپر. اللہ انہیں جزائے خیر دے انشاءاللہ، اور آمین. پروردگار اس شوق کو اور جذبے کو تمام مومنین کے اندر
باقی رکھے اور پیدا کرے انشاءاللہ تعالی. آمین. فقی مسئلہ جزاک اللہ. التماس دعا. خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. اللہ حافظ. خدا حافظ. شب بخیر.